بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ صورت سب سے قرآن حکیم کی سب سے لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس صورت میں 286 آیات، 6221 کلمات، 52,50,000 حروف اور 40 رکوعات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ تفسیر معالف العرفان جلد اول، تفسیر احسن البیان جلد اول۔ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، لیکن بیل کو بھی یہ کہا جاتا ہے، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین حضرات بیان کرتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ کہ اس صورت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہماری دادرسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، فاذبحوا بقرہ، اور اس کا ایک حصہ اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا پہلے پارہ میں۔ تو خود وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لیت و لعل کے بعد گائے کو ذبح کیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا، یعنی وہ صورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا، اور یہ صورت قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 2 ہے، یعنی پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ بقرہ ہے، لیکن نازل ہونے میں اس کا نمبر 87 ہے، یعنی اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 87 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتی ہیں مفسرین حضرات کہ مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ کے اہل کتاب اپنے رسم و رواج کی پابندی اور تعصب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے تو کفار مکہ کی ہمت اور بڑھ گئی، جس کے بعد مدینہ کے سرداروں کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں وجود میں آ گئی۔ یہ لوگ منافق کہلاتے تھے، یعنی اندر سے یہودیوں اور مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، لیکن ظاہر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے فوری بعد تینوں جماعتوں یعنی یہود، کفار مکہ، منافقین کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے اور مسلمانوں کو ان کے منصوبوں کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، اور تفصیل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے تفسیر حقانی جلد 2 کو۔ اس سورت کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے،
صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے، تفاسیر کے اندر بھی درج ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کا گھوڑا ان کے قریب ہی بندھا ہوا تھا اور ان کا بچہ یحییٰ بھی ان کے پاس سو رہا تھا۔ انہوں نے تلاوت کے دوران دیکھا کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تلاوت کو روک لیا تو اس گھوڑے نے بھی سکون لیا، یعنی ٹھہر گیا۔ جب انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر وہی حرکت شروع کر دی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر تلاوت روک لی کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا، یعنی نماز کو مکمل کیا، اوپر کی طرف دیکھا تو انہیں ایک نورانی بادل نظر آیا جس میں آسمان سے زمین تک مشعلیں روشن تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر باہر نکل گئے۔ صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری سورۃ البقرہ کی تلاوت سن کر آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ بھی صبح تک موجود رہتے اور لوگ ان کو دیکھ بھی لیتے۔ پھر آپ نے ان کو نصیحت کی کہ وہ اس سورت کو پڑھا کریں۔ لیکن وہ لوگ دل سے پڑھا کرتے تھے، ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، میں تھوڑی سی اس شعر میں ترمیم کر کے کہا کرتا ہوں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن حافظ کا پڑھنا اور ہے، عاشق کا پڑھنا اور۔ وہ عاشق بن کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہر طور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کرو۔ تفسیر قرطبی میں صحیح مسلم جلد اول کے حوالے سے حدیث درج ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت و بد نصیبی ہے۔ نیز اس سورت کے پڑھنے والوں پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی جلد اول میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد دوم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیات سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طریقے پر تفسیر ابن کثیر جلد دوم میں یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی رات میں سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھی تو اس رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، پھر آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں یعنی ہم فیہا خالدون تک، اور پھر آخری 3 آیتیں آمن الرسول سے قوم الکافرین تک۔ یہ بنتی ہیں کل 10 آیات بنتی ہیں۔ تو فرمایا جو 10 آیات شام کو پڑھے گا، رات کو پڑھے گا، تو اس رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور صحابی فرماتی ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن کی بلندی اور شان ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے پر تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ایک دوسری حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا چھوڑ دے، بے شک جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم عاملوں کے دروازوں پر دوڑتے رہیں، ان کے پاس تعویذات کے چکروں میں پڑے رہیں، ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل فرماتے ہوئے سورۃ البقرہ گھروں میں پڑھتے رہیں، گھروں کو قبرستان بننے سے بچائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر کسی نے تعویذات کیے ہیں، کوئی اثرات ہیں، جنات یا شیاطین کے اثرات ہیں، یا جادو سحر کا اثر محسوس ہوتا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کا معمول بنا لے۔ 40-45 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، کہ وہ روزانہ ایک وقت مقرر کرے، چاہے وہ دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت، اور روزانہ اسی وقت بیٹھ کر اس کو پڑھے، باوضو ہو کر بیٹھ کر پڑھے۔ پہلے درود شریف پڑھ لے 3 مرتبہ، پھر سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرے الف لام میم سے، اور پھر اس کو پڑھتا جائے آخر تک، اور اس کے ساتھ پانی بھی پڑا ہو اور ساتھ تیل بھی پڑا ہو۔ وہ جب مکمل کر لے سورۃ بقرہ تو 3 بار درود شریف پڑھ کے پانی کو دم کر لے، تیل بھی دم کر لے، اور اسی میں سے تھوڑا سا پانی پی لے، باقی کو بچا رکھے، پھر اس کو دوسرے دن دم کرنا ہے، اور وہی تیل روزانہ سر پہ لگایا کرے۔ اور اس طریقے سے باقاعدگی سے یہ عمل کرے۔ اس میں یہ نہ پوچھ جائے کہ کتنے دن کرنا ہے، بلکہ اس کو ایک طویل عرصے تک کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ اس طریقے سے، یعنی درمیان میں بولے نہیں، کسی سے بات نہ کرے، اور اس طریقے سے پڑھے، تو دیکھا گیا ہے کہ 40-41 دن پڑھنے سے اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کو مزید آگے وہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اثرات پیچھے پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک لمبے عرصے تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات کرنے اور کرانے والوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچانا، لیکن مقصود یہ ہے کہ جتنا لمبا عرصہ پڑھا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا، گھر ہمارے روشن ہوں گے، اور وہ مکان، جن مکانوں میں، جن گھروں میں راتوں کو تلاوت ہوتی ہے، وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں، وہ مکان جیسے ہمیں زمین سے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو وہ گھر ایسے روشن اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا، لیکن پڑھنا ہم نے ثواب کی نیت سے ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ تو الف لام میم 3 حروف ہوئے، اور ان پر یہ اجر ملتا ہے۔ اور جو سورۃ البقرہ پڑھے گا تو اس میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 52,50,000 حروف ہیں، اب ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور دیکھا جائے تو 52,50,000 کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دی جائے تو کتنا جواب آئے گا۔ تو ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی بڑھیں گی، ہمارا اعمال نامہ نیکیوں کا وہ پلڑا بھی وزنی ہوگا، اور ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار میں بندش ہوتی ہے شیطانی اثرات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو سورۃ البقرہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، گھروں کے اندر بھی برکت آتی ہے، لڑائی جھگڑوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، شیاطین اور جنات سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا سورۃ الفاتحہ کے ذیل میں کہ سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ بسم اللہ کو ساتھ ملا کر صبح پڑھ لیا کریں سنت اور فرضوں کے درمیان۔ تو معمول بنا لیں کہ صبح کو ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد جو ہے ہم نے سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے۔ جو حفاظ ہیں، جن کو قرآن کریم یاد ہوتا ہے، تو وہ تو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کے اندر بھی سورۃ البقرہ کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معمول رکھیں، کیونکہ بجائے دوسروں سے وظائف پوچھنے کے یہ وظائف سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر ہیں جو وظیفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔
اور ان وظائف میں سے آپ نے فرمایا صبح کے وقت سورۃ یاسین کا پڑھنا، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کا پڑھنا۔ فرمایا کہ جو سورۃ واقعہ باقاعدگی سے پڑھے گا مغرب کے بعد، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت اسباب پیدا کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے کچھ بزرگوں نے ایک دعا بھی نقل کی ہے، فرمایا کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ لیا کرے تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ وہ دعا میں لکھی ہوئی تمام اپنے ساتھیوں کو سینڈ کر دوں گا، وہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں، ساتھ ترجمہ بھی میں زبانی طور پر ساتھ سنا دوں گا، پڑھ کر بھی سنا دوں گا، لکھ کر بھی بھیج دوں گا۔ وہ دعا سورۃ واقعہ کے بعد پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد، اور عشاء کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورۃ الملک پڑھ لیا کرو۔ دوسرے وظائف بھی ہیں لیکن یہ خصوصی طور پر صورتوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الملک پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا کہ سورۃ الملک جو عشاء کے بعد پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کا پورا فیض نصیب فرمائے اور قرآن حکیم کے نور سے ہمارے دلوں اور سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔